اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک کوئری پٹ کی گئی ہے، وہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ پروپوزیشن ہے۔ تو ویسے روٹین میں یہ پروپوزیشن فیس نہیں کرتے لوگ، لیکن کیونکہ کوئری کے طور پہ یہ بات پوچھی گئی ہے تو اس حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروپوزیشن یہ ہے کہ بیوی کو شوہر نے طلاق دی، وہ اسٹیمپ پیپر پہ طلاق بھجوا دی، طلاق ثلاثہ بھجوا دی، اور اس نے نوٹس جو ہے وہ یونین کونسل کو نہیں بھجوایا شوہر نے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ سیکشن 7 جو ہے یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اس کا ایک نوٹس جو ہے وہ جو متعلقہ یونین کونسل ہوتی ہے اس کو بھجوانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھجواتا تو اس کو اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ تو ہماری پروپوزیشن میں اس شوہر نے بیوی کو طلاق تو بھجوا دی، لیکن اس نے یونین کونسل کو نوٹس نہیں بھجوایا۔ جب 3 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد اس عورت نے آگے جو ہے عدت پیریڈ پورا کر کے آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر لی۔ اب کچھ عرصے بعد ان کو ضرورت پڑی ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی۔ تو جب انہوں نے اس عورت نے کنسرن یونین کونسل جو ہے اس سے رابطہ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے آج سے 6 ماہ پہلے یا سال پہلے طلاق دے دی تھی، تو میرے پاس ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو لہذا مجھے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہیے۔ تو یونین کونسل نے اس کو یہ کہہ کے انکار کر دیا کیونکہ ہمارے پاس نوٹس نہیں آیا تھا آپ کی طلاق کا، تو لہذا ہم نے وہ کارروائی جو ہوتی ہے یونین کونسل کی جو 3 ماہ میں کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہ کارروائی نہیں کی، تو لہذا ہم آپ کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ ہم یہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ اگر یونین کونسل اس انداز میں انکار کر دے تو پھر یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے وساطت سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی سچویشن اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم لیگل حوالے سے اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ اس کی 2 ریمیڈیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یونین کونسل جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دے، کیونکہ یہ یونین کونسل کا جو سیکریٹری ہوتا ہے جس نے یہ ایشو کرنا ہوتا ہے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ، وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے انڈر ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اگر وہ جاری نہیں کرتا تو آپ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ وہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس تحصیل کا جو اس کو ہیڈ کرتا ہے، یا کوئی بھی اس کے علاوہ بعض اوقات یہ سی او بھی ہوتے ہیں، اور جو بھی کنسرنڈ آفیسر ہو اس ہر علاقے کے حوالے سے، کیونکہ مختلف صوبوں میں مختلف آفیسرز ہو سکتے ہیں جو کہ ان کو ہیڈ کر رہے ہوں، تو آپ نے ان کو اپلیکیشن دینی ہے اس حوالے سے کہ جی یہ ہمیں جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہے، لہذا انہیں ہدایت کی جائے کہ یہ ہمیں طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دیں۔ تو اس پہ وہ جب وہ آرڈر کر دیں گے تو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا۔ بعض اوقات صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آرڈر ہونے کے باوجود بھی وہ جاری نہیں کرتے، وہ اس میں نوٹ لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کارروائی یونین کونسل کی کارروائی دونوں میاں بیوی کو بلا کے جو مصالحتی کارروائی ہوتی ہے وہ نہیں کی، لہذا یہاں پہ اس یونین کونسل میں ایسی کارروائی نہ ان کو نوٹس آیا ہے طلاق کا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی گئی ہے، تو لہذا ہم اس کو جاری نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات ایسی صورتحال میں جو ہے وہ جاری کرنے سے انکار کر سکتے ہیں اے سی کے یا متعلقہ افسر کے آرڈر کے باوجود۔ اب دوسری صورتحال میں کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے کیا ریمیڈی حاصل ہوتی ہے۔ فیملی لاز میں جی کسی بھی نکاح نامے کسی بھی فیملی میٹرز کے بارے میں کوئی بھی ایشو کریٹ ہو تو فیملی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کرے، اور اس میں فیملی کورٹ میں ہم اپلیکیشن دے سکتے ہیں، سوٹ فائل کر سکتے ہیں کسی بھی فیملی ایشوز کے بارے میں۔ تو دوسری جو ہے ریمیڈی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی جو پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تو آپ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ طلاق کا آپ اس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں، ساتھ میں آپ وہ جو ہے وہ طلاق نامہ جو ہے جو اسٹیمپ پیپر پر دیا گیا ہے وہ آپ ساتھ لگائیں گے اور فیملی کورٹ سے یہ اصلاح کریں گے۔ یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فیملی کورٹ میں ایک ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے وہ کریں گے، فائل کریں گے، اور اس میں یہ لکھیں گے کہ ایک تو ہماری طلاق جو ہے وہ آلریڈی ہو گئی ہے، اس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے یونین کونسل کے سیکریٹری کو ہدایت کی جائے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ یونین کونسل کو فریق بنائیں گے، اس کے علاوہ پہلے والا شوہر ہے اس کو فریق بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے عوام الناس کو بھی
اس میں فریق بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو اس میں پروسیڈنگ جب چلے گی تو اس کے بعد ان کو دونوں کو نوٹسز ہوں گے، جتنی بھی مخالف پارٹیز ہوں گی ان کو نوٹس ہوتے ہیں۔ نوٹس کے بعد اگر وہ شخص دوسرا آتا بھی ہے تو آلریڈی اس نے جب طلاق دی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر انکار بھی کرے یا اس کو وہ کنٹیسٹ بھی کرے تو اس میں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے صورتحال کہ عورتیں وہ طلاق لے کے آگے شادی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا، تو اس کو طلاق جو ہے وہ عدالت کو یہ ڈائریکشن دینی پڑتی ہے۔ وہ ساری عدالت وہ ساری صورتحال دیکھتی ہے کہ کیا واقعی ہی طلاق ہوئی تھی، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ یونین کونسل کے سیکریٹری کو ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے۔ تو یہ تھا یہ پروسیس اس کا کہ اگر ان ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یونین کونسل کا سیکریٹری جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دے تو ہم جو ہے قانونی طور پر یہ ریمیڈیز حاصل کر سکتے ہیں، اور ان ریمیڈیز کے تحت ہم اپنا جو ہے وہ کوئی بھی گریوینس جو ہے وہ اس کا ازالہ کروا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ایشو کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔